اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز. یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ باپ دادا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا انکار کر دیتے ہیں. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں. ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20، انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20. یہ اللہ کے نبی کا عمل 8 رکعت ہے. اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ 8. اب 1926 میں شاہ عبدالعزیز نے مملکت سعودیہ کا اعلان کیا. حرم کے اندر 4 مصلے تھے، حنفیوں کا الگ، مالکیوں کا الگ، شافیوں کا الگ، حنبلیوں کا الگ. وہ آئے، انہوں نے ایک مصلی کر دیا. اب جب پہلا رمضان آیا، 8 تراویحیں ہوئی ہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہے 8 تراویحیں ہوئی. حنفیوں نے کیا کیا؟ حنفیوں نے اپنا امام کھڑا کر لیا کہ حرم امت کے کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. اپنا جب امام کھڑا کیا تو بادشاہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم 20 پڑھو، پر امام تمہارا نہیں ہوگا، امام ہمارا ہوگا. لیکن وہ فقہ حنفی کے طریقے پر نہیں پڑھتے. پہلی بات، فقہ حنفی میں تراویح کے اندر امام بدلنا حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ. اور جبکہ سعودی جو آئمہ ہیں، کبھی 4 کبھی 6، اس سال حرم کے 8 اماموں نے تراویحیں پڑھائی. کتنے اماموں نے؟ ہماری برادری کے جو نمبردار ہے، جسے آپ وڈیرا کہتے ہیں، اس نے تمام مساجد کے جو خطیب امام صدر تھے اکٹھے کیے رمضان سے پہلے کہ رمضان سکون آرام سے گزرنا چاہیے. وہاں پہ ایک دیوبندی مولوی بڑی چلاکی سے کہتا ہے، حافظ صاحب حرم کے اندر 20 ہوتی ہیں تو 20 پر اتفاق نہ کر لیں. میں نے کہا بالکل کر لیتے ہیں. حرم کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، شیخ بن باز کا، ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کا، صالح العثیمین کا، کہ سنت 8 رکعت ہے، اور جو 8 سے زیادہ پڑھتا ہے وہ جائز ہے. وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے. تو میں نے کہا بینر لکھتے ہیں، ایک آپ کی مسجد میں لگ جائے کہ سنت 8 رکعت ہے، ایک ہماری مسجد میں لگ جائے، اور دونوں امام کھڑے کر دیتے ہیں. تو مجھے کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اس کا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں اگر یہ 8 رکعت والا بینر لگ گیا تو پھر کون 20 پڑھے؟ مویا مر گیا کسی نے 20 پڑھ لیا، یعنی پھر کون مرتا ہوا 20 پڑھے؟ تو ہمارا ان کا اختلاف سنت کا ہے. پہلے اپنے مسئلے کو سمجھا کرو، پھر بحث کیا کرو. ان کا ہمارا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی پڑھی. 20 حنفی علماء، امام نجیم، امام انور شاہ کاشمیری، دیوبندیوں کے بڑے بڑے امام، دیوبندی علماء، انہوں نے لکھا ہے کہ سنت تراویح کتنی رکعت ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے، تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو. پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو. آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. میں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2013۔